عالم ارواح روحاں دا رب بھی اللہ پاک ہے، لہذا روحاں دا جواب عالم ارواح دے وچ بالکل درست آ رہے ہیں کہ یا اللہ تو ہی ساڈا رب ہے، تیرے علاوہ ساڈا کوئی رب نہیں ہے۔ تو جس نے روحاں دا جواب عالم ارواح دے وچ بالکل درست ہے تو کسی بھی سوال دا درست اور صحیح جواب دیون واسطے جواب دیون والے دے وچ چار چیزاں دا بنیادی طور تے موجود ہونا ضروری ہے۔ نمبر ایک، اسا سن سکتے ہوں، اگر سائل دے سوال نو اسا سن ہی نہیں سکتے تو دا جواب کتوں دے سوں؟ لہذا صحیح جواب دیون واسطے سب تو پہلے ساڈے وچ سنن دی طاقت موجود ہونی چاہیے، پاور آف لسن۔ اسا سائل دا سوال سن لوں لیکن اگر سوال دی سانو سرے تو سمجھ ہی نہ آسی تو وقت بھی اسا صحیح جواب نہیں دے سکتے۔ سمجھن دی طاقت نو آکھا ویندا ہے قوت فہم، قوت ادراک۔ تو ساڈے وچ ادراک بھی ہونا چاہیے، فہم بھی اور سمجھن دی صلاحیت بھی ہونی چاہیے۔ وقت اسا سائل دا سوال سن بھی لوں، سانو سوال دی پوری پوری سمجھ بھی آ ونجے، لیکن جیڑی شے دے متعلق سوال کیتا جا رہے اگر اس چیز دے متعلق ساڈے کولوں بنیادی معلومات ہی نہ ہو سن تو وقت اسا صحیح جواب کیویں دے سکسوں؟ لہذا ساڈے اندر سنن دی طاقت بھی ہوے، سمجھن دی صلاحیت بھی ہوے، مسئول انہو چیز جس چیز دے متعلق سوال ہو رہے او دے متعلق بنیادی علم اور بنیادی معلومات بھی ہوے۔ بس اسا سن بھی لوں، سمجھ بھی لوں، مطلوبہ چیز دے متعلق علم بھی رکھ دیوں، لیکن جواب دے ہوے بول کے الفاظ دے ذریعے، قول دے ذریعے، بائی دا ورڈز۔ تے اگر ساڈے چ بولن دی طاقت ہی نہ ہوسی تو وقت کنے جواب دے سوں؟ اور اگر جواب دیون ہوے ریٹن تحریری طور تے اگر ساڈے چ کتابت، رائٹنگ اور لکھن دی طاقت ہی نہ ہوسی تو وقت جواب کنے دے سوں؟ اس واسطے بھائی تمام دی تمام انسانیت صرف اہل اسلام دے حکماء مدبرین نہیں، تمام اہل عقل، تمام دانش و بینش دے اصحاب اس چیز دوتے متفق ان پہ کہ کسی بھی سوال دا صحیح جواب دیون واسطے جواب دیون والے مجیب دے وچ چار چیزاں دا بنیادی طور تے موجود ہونا ضروری ہے۔ وہ سن بھی سکتا ہوئے، سمجھ بھی سکتا ہوئے، مطلوبہ چیز دے متعلق مکمل یا بنیادی معلومات بھی رکھتا ہوئے اور وقت او دے وچ بولن دی طاقت بھی موجود ہوئے تاں صحیح جواب دے سکسی۔ اور قرآن فرما رہے سورہ اعراف وچ جس وقت ساڈے جسم اللہ نے اجے پیدا ہی نہ فرمائے، عالم اجسام پیدا ہی نہیں ہویا، اللہ پاک نے ساڈیاں روحاں نو فرمایا الستو بربکم، کیا میں تہاڈا رب نہیں؟ اور روحاں نے بالکل ٹھیک جواب دیتا، بلا یا اللہ تو ہی ساڈا رب ہے۔ اللہ دے کلام اور سوال نو سنائی تاں جواب دیتا ہے، اللہ دے سوال دی سمجھ آئی تاں جواب دیتا ہے۔ تے ساڈیاں روحاں جس لے جسم تو بغیر اس نے اللہ دی ذات، صفات، ربوبیت دا علم اور معرفت رکھ دیاں تاں جواب دیتا نے۔ وہ قرآن فرما رہے کالو بلا، قول دے ذریعے بول کے جواب دیتا، نتیجہ نکلا کہ بول بھی سکتیاں روحاں۔ نتیجہ بالکل قرآن پاک دے فرمان دی روشنی چ واضح ہے کہ اگر سننا جسم دا کام ہے تو جسم تا جے پیدا ہی نہیں ہویا، اگر سمجھنا اور فہم و ادراک رکھنا جسم دا معاملہ ہے تو جسم تا جے مارے سے وجود ہی نہیں آیا، اگر اللہ دی ذات و صفات اور ربوبیت دا علم اور معرفت رکھنا یہ جسم دا معاملہ ہے تو جسم تا جے اللہ نے پیدا ہی نہیں فرمایا، اور اگر کلام کرنا اور بولنا یہ جسم دا معاملہ ہے تو جسم تا جے اللہ نے خلق ہی نہیں فرمایا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن پاک دا اقتدا، کیونکہ جس لئے ایسا کتاب و سنت میں دے دیں اور کوئی بھی فرمان بطور نص آندہ ہے ما سیک الکلام اجل ہی، تو جس لئے بطور نص آوے تو عبارت النص، دلالت النص، اقتداء النص، اشارت النص دے ذریعے مسائل حل ہوں دن اور استدلال ہوں دن اور نتائج سامنے آن دن۔ اتھے اقتداء النص تو یہ مسئلہ ثابت ہو رہے ہیں کہ چاہے سنن دی طاقت ہے، سمجھن دی صلاحیت ہے، اللہ دی ذات و صفات اور ربوبیت دا علم و معرفت ہے، یا کلام کرن دی قوت ہے، یہ تمام قوتاں اللہ نے سارے جسم وچ نہیں بلکہ بہت پہلے ساڈیاں روحاں دے وچ رکھی ہوئی ہیں۔ کہ میں طالب العلم نے تانوں سمجھاون واسطے اتنی تفصیل دے وچ چلا گیا، ساڈی جتنی تساں علم کلام، علم عقائد، وہ چاہے ہندوؤں دا علم کلام ہوئے، وہ چاہے سکھاں دا علم کلام ہوئے، وہ چاہے بدھسٹ دا علم کلام ہوئے، چاہے عیسائیت و یہودیت دا، چاہے اسا مسلمانہ دا، ساڈے وچ جمہور اہل اسلام، اہل سنت و جماعت، علماء اہل تشیع، علماء دیوبند، علماء غیر مقلدین، ہر ایک دی عقائد دی کتاباں وچ جتھے روح دا بیان آسی لکھا ہو سی کہ اصل مدرک اور فاہم روح ہے۔ تو جس نو ساڈے ائمہ دین صرف ایک جملے دے وچ بیان کر دین نا جی کہ مدرک و فاہم روح ہے، جسم نہیں،
تو میں تو انہوں قرآن پاک دی دلیل بھی نال واضح کر چھوڑیے کہ کیوں ہر ایک مسلمان دا عقیدہ ہے اور غیر مسلم بھی صدیاں پہلے تو اس سے نتیجے دیتے ہیں کہ اصل مدرک اور فاہم روح ہے، یعنی تمام دی تمام طاقت اور کمالات خالق کریم نے جسم وچ نہیں بلکہ ساری روح دے وچ رکھی ہوئی۔ اس واسطے اساں انساناں دی زندگی دا اصل دار و مدار وہ روح دے تے رکھا گیا ہے۔ اگر روح ساری درست ہے سارے معاملات درست ہیں۔ قرآن پاک دے آخری پارے سورۃ الشمس دے وچ اللہ پاک نے قسماں اٹھا کے اس مضمون نو بیان فرمایا ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ فرمایا وَنَفْسٍ، میں اللہ پاک نو روح دی قسم ہے، وَمَا سَوَّاهَا، اور ہر اس چیز دی قسم ہے جیڑی روح دی کامل تربیت کر کے اس نو مقام تسویہ اور مقام کمال تک پہنچا چھوڑ دی ہے۔ ساری روح نو تربیت دے تمام پروسیس، تمام پروسیجرز، تمام مراحل دے وچوں گزار کے کیڑی چیز ہے جیڑی مقام تسویہ اور مقام کمال تک پہنچیندی ہے؟ وہ اللہ پاک دی رحمت ہے، اللہ پاک دا کرم ہے، اللہ پاک دی عنایت ہے، الطاف ربانی اور عنایات ربانی۔ وہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام اور بالخصوص حضور خاتم النبیین سید الاولین والآخرین سارے پیارے آقا کریم علیہ السلام دا فیضان مقدس ہے۔ آپ دے پیارے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دی صاحب علم و دانش با فیض کریم ہستیاں دا فیضان ہے۔ حضرات صحابہ کرام مہاجرین و انصار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دی اکابر صاحب علم و دانش، صاحب عرفان و معرفت و فیضان ہستیاں دی نگاہ عنایت اور فیضان ہے۔ ساڑھے مرشد کریم جنہاں دے سلسلے جیسا منسلک ہیں، ساڑھے کامل ربانی اساتذہ کرام اور ساڑھے نیک اور صالح والدین جڑے شروع تو ساڑھی تربیت دا فریضہ سرانجام دے دیں اور ساڑھا اچھا نیک ماحول، یہ تمام عالم اسباب دی اللہ پاک نے ساڑھی روح نو تسویہ اور تربیت دے مدارج اور مراحل طے کرن واسطے عالم اسباب جنہ چیزاں نو سبب بنائے۔ تا الغرض انہاں تمام چیزاں دی قسم اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں۔ فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، میں اللہ پاک نو روح دی بھی قسم ہے اور روح نو تربیت دے تمام مراحل چو گزار کے مقام کمال تک پہنچاون والی ہر چیز دی قسم ہے کہ الہمہا فجورہا وتقواہا، چاہے فجور اور نافرمانی ہے یا تقوی اور فرما برداری ہے، مثبت ہے یا منفی ہے، خیر ہے یا شر ہے، اچھائی ہے یا برائی ہے، یہ تمام دی تمام طاقتاں الہمہا، میں اللہ قسمیہ فرمینا، یہ مثبت و منفی، خیر و شر، اچھائی برائی دی تمام طاقت اور قوتاں اساں اس روح نو الہام کیتی ہوئی ہیں۔ یہ تمام معاملات روح نو الہام ہوئے، روح دے وچ موجود ہیں۔ اس واسطے کو بطور نتیجہ فرمایا قد افلح من زکاہا، یقینی طور تے اس چند روزہ عالم دنیا دی زندگی دے وچ قیامت دے قائم ہومن تک عالم برزخ و عالم قبر دی زندگی دے وچ 50,000 سال دے برابر ایک دن عالم قیامت دی زندگی دے وچ اور عالم قیامت دے فیصلے تو بعد ابد الآباد عالم آخرت نا ختم ہومن والی زندگی، یہ جتنے عالم دنیا، عالم قبر، عالم معاشر، عالم آخرت، یہ ساری زندگی دے چاروں مراحل ہیں۔ قد افلح من زکاہا، او انسان کامیاب ہو سی، فلاح پیسی جڑا اپنی روح نو پاک اور صاف کر کے سی۔ اگو فرمایا وقد خواب من دساہا، اور یقینی طور تے اس وچ کدے شک نہ کرائے جڑے بندے دا لباس بڑا قیمتی، بڑا اجلا، بڑا طیب و طاہر اور نظافت دے نال معمور اور بڑا ہی قیمتی اور نفیس لباس ہوئے، جسم جتنا حسین و جمیل، بڑی سہولتاں دے وچ پرورش پاون والا، بڑیاں سہولت اور فیسیلیٹیز دے وچ رمن والا، فرمایا جسم جتنا بھی تساں وضو کر گنو کروڑ ہا مرتبہ، تساں 1000 ہا مرتبہ غسل کر لو، اپنے لباس نو، اپنے جسم نو، اپنے ماحول نو جتنا پاک اور صاف رکھ لو، لیکن خدا نہ خواستہ اگر اندر روح میلی کچیلی ہو گئی تو قد خواب من دساہا، یقینی طور تے وہ ناکام ہو گیا، خسارے اور نقصان وچ مبتلا ہو گیا جن دی روح میلی اور کچیلی ہو گئی۔ تو وہ نتیجہ کیا نکلا؟
قد افلح من زکاہا، کامیاب ہر مرحلے دے وچ او اللہ دی بارگاہ جہدی روح پاک اور صاف ہے. وہ نقصان دے وچ جہدی روح دسیسہ کاری اور میل کچیل وچ خدا نہ خواستہ مبتلا ہو گئی ہے. تو اصل دار و مدار تو ساری فلاح اور کامیابی دا یا خدا نہ خواستہ ناکامی دے معاملات یہ تو سارے دے سارے موقوف ہیں روح دتے. اگر روح نو پاک اور صاف کرنے کامیاب ہو گئے ہیں، کامیابی ہی کامیابی ہے. اور اگر ظاہر سارا سارا ٹھیک، زندگی چسا بڑے کارخانے اور فیکٹریاں لا لے، اپنی اولاداں دی اولاداں واسطے بھی مکانات گرمیاں دے الگ سردیاں دے الگ، ہر اچھے علاقے دے سارے بڑے بڑے مکانات بن گئے. سارے بینک بیلنس اور وسائل اساں چند روزہ زندگی دی ضرورت تو بھی پہاڑوں دی طرح زیادہ جمع کر لے، لیکن اگر ساڈا باطن اور روح ناکام ہے تو قرآن فرماتا ہے قد خوابا تسا کدے کامیاب ہو ہی نہیں سکتے. اور اگر ایک انسان حضور سیدنا امیر المومنین مولا المسلمین امام الاولیاء سیدنا مولا مرتضی شیر خدا شاہ مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دی طرح کہ بارہا ڈٹھا گیا ہی کہ جو دی خشک روٹی پانی دی وچ بھگو کے کھا رہے ہوندے ہیں اور سال دے وچ صرف ایک لباس استعمال ہوندا ہی، انتہائی سادہ. اور گھر دے وچ دیگر تو بعد جھاڑو چڑھیندے ہیں اور بیت المال وچ اپنے دور خلافت مقدسہ دے وچ بھی کوئی ایک ذرہ نہیں ہوندا شام دے ٹائم استعمال واسطے. اور وقت فرماتے ہیں ردینا بالقسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو. اصل جبار دی تقسیم دوتے راضی ہیں. اللہ تعالیٰ نے علم دی دولت تو کئی لوگوں کو محروم رکھا ہے پر بڑا مال دے دیتا ہے. سانو مال دا تذرہ ہی کوئی نہیں پر اللہ نے سانو علم کثیر عطا فرمایا ہوئے ہیں. اس دی ذات دا اس دی صفات دی معرفت سانو حاصل ہے. سانو اللہ نے علم حقیقی عطا فرمایا ہے، علم نورانی عطا فرمایا ہے. اصل تقسیم جبار سے راضی ہیں ہمیشہ واسطے. تو میرے دوستو وہ کامیاب ہی کامیاب ہیں. انہاں ہستیاں دی اتباع اور پیروی اور غلامی دا سانو حکم دیتا ہے کتاب و سنت نے. وجہ ہے کہ وہ کامیاب ترین ہستیاں اور جیڑا انہاں دے رستے تے چلسی وہ بھی کامیابی اور فلاح دی تمام منازل نو طے کرتا چلا ویسی. تو نتیجہ اس ساری گفتگو دا کیا ہے؟ اصل دار و مدار روح دتے ہے، جسم دتے نہیں ہے. اور موت کیا ہے؟ یا روح جس وقت امر ربی دنال اس جسم تو الگ ہو ویندی ہے. جسم دی زندگی دا سبب چونکہ روح آئی، سبب ختم مسبب ختم، جسم مر گیا، جسم بے حس و حرکت ہو گیا، جسم دتے موت آ گئی. لیکن اصل انسان تا جسم ہائی نہیں، اصل انسان تا روح ہے. تو کیا روح ختم ہو گئی ہے موت کے ذریعے؟ روح فنا ہو گئی ہے؟ کیا روح عدم محض چلی گئی ہے؟ نہیں، روح دا تعلق عالم فنا دے نال نہیں بلکہ عالم بقا دے نال ہے. جویں جنت پہلے کوئی نہیں، اس خالق کریم جل شانہ نے پیدا فرمائی، جنت موجود ہو گئی. ہن ابد الآباد تک کدے جنت ختم نہیں ہونی، نہ فنا ہونی ہے نہ زوال پذیر ہونی ہے. جہنم اللہ ہر مسلمان نو جہنم تو محفوظ و معمون رکھے، آمین یا رب العالمین. جہنم پہلے کوئی نہیں، اس خالق کریم نے پیدا فرمایا، نار اور جہنم پیدا ہو گئی. لیکن ہن ابد الآباد تک جہنم نے کدے ختم اور فنا نہیں ہونا. یہ ٹائم، زمانہ، دہر، وقت یہ پہلے کوئی نہیں، خالق کریم نے پیدا فرمایا ہے. اہل فلسفہ دے نزدیک چاہے دا سبب حرکت افلاق ہوئے جس دے ذریعے زمانہ، رات، دن اور جناب ماضی، حال، مستقبل، اور چاہے ایسا مسلمانہ دے عقیدے دے مطابق کہ خالق ہر چیز دا اللہ پاک ہے. واللہ خلقکم وما تعملون ارونی ماذا خلقو خالق کل شیء. قرآن پاک بار بار فرما رہے جو بھی موجود ہے وہ شے ہے اور ہر شے دا خالق، یعنی جملہ موجودات بھی خالق ایک ذات ہے، اللہ پاک دی ذات بابرکات. تو ٹائم بھی پہلے کوئی نہیں، وقت بھی پہلے کوئی نہیں. اس دہر نو، اس زمانے نو، اس ٹائم اور وقت نو اللہ کریم دی ذات بابرکات نے پیدا فرمایا ہے. لہذا ہے اللہ دی مخلوق. لیکن کیا زمانے نے کدے ختم ہو گئے؟ ہن ابد الآباد تک جاری راسی، زمانہ کدے بھی ختم نہ ہو سی. اور بھی بہت ساری چیزاں اسی طریقے جویں جہنم باقی چیزاں چوئے، جنت باقی چیزاں چوئے، وقت اور زمانہ باقی چیزاں دے چوئے. انہیں ساری روح جڑی ہے وہ بھی فانی نہیں ہے، وہ بھی دائمی ہے، باقی ہے. وہ دا تعلق بھی عالم فنا نال نہیں بلکہ عالم بقا دے نال ہے. روح نے کدے ختم نہیں ہونا. اس واسطے جویں ہی کسے کافر، مشرک، منافق دی موت ہوئے
حضور سیدنا و سیدو ملائکۃ الکثیرین المدبرین بامر اللہ، حضور سیدنا ملک الموت سیدنا حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام دی پاکیزہ اور نورانی ذات بابرکات، تو جس لئے کافر مشرک منافق دی روح نو قبض کر دیں تو قرآن پاک واضح فرما رہے کہ جڑے لوگ ساڑے آیتاں تو منہ موڑ کے ران دیں، اللہ زینہ یستکبرون، جڑے ساڑی آیتاں تو استکبار کر دیں، روح منہ اور چہرہ پھیر کے ران دیں، نہ ساڑی آیتاں تے ایمان رکھ دیں، نہ ساڑی آیتاں تے توجہ کر دیں، جس لئے انہاں دی موت ہوں دیئے، روح انہاں دے جسم میں چھوڑ دیئے، فرمایا لا تفتح لهم ابواب السماء، انہاں واسطے آسمانہ دے دروازے نہیں کھولے ویندے، بلکہ ملک الموت علیہ السلام اور آپ دے ساتھی فرشتے پہلے آسمان 500 سال دی بلندی تے لے کے زمین تے پٹک چھوڑ دیں، لیکن جویں کسے مومن، کسے مسلمان محبوب دے امتی اور انبیاء کرام علیہ السلام دے سچے پیروکاراں دا وصال ہوندا ہے، مرد عورت مسلمانہ دے بچے جوان بزرگ، قرآن دے مفہوم تو ثابت ہے کہ انہاں واسطے آسمانہ دے تمام دروازے کھول دیتے ہوئے، سبحان اللہ، اور ہر آسمان دے وچوں جس نے فوت شدہ مسلمان دی روح فرشتے نال گزرتی ہے، مرحبم بالعبد الصالح، اللہ دے نیک اور صالح بندے نو خوش آمدید، مرحبا، ویلکم، اور جڑے اللہ تعالیٰ دے کامل صدیقین بندے ہیں، ہاں جی، نبوت تو بعد اعلیٰ ترین درجہ صدیقیت دا ہے، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، وَت اللہ تعالیٰ دے ایسے مقرب و محبوب جنہاں نو سوائے اللہ دے کتائیں چین آندہ ہی نہیں، جیسا حضور مولا کائنات امیر المومنین کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم دا فرمان، امام بیہقی ہاں جی شعب الایمان صحیح سند نال، حضور سیدنا داتا گنج بخش آل رسول علیہ السلام پوری صحت نال کشف المحجوب شریف اور کتنی کتابہ آپ دا فرمان ہے کہ میں محبت الہی اور قرب الہی دے اس درجے تے محبوب دے فیض دے نال فائز ہاں کہ ما رأیت شیئن الا ورأیت اللہ قبلہ وما رأیت شیئن الا ورأیت اللہ بعدہ، میں کائنات خلق دی جس چیز نو ڈٹھا ہے اس تو پہلے بھی میں اللہ تعالیٰ دے حسن مطلق دے انوار و تجلیات تو مستفید ہویا، اور ہر چیز نو دیکھن تو بعد بھی میں نو ہر پاسے اللہ دے جلوے ہی نظر آئے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، ان گل رنگ نظاروں میں تو ہے، ان شوخ بہاروں میں تو ہے، سورج میں چاند میں تاروں میں جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، ایسی ہستیاں جس نے انہاں دا وصال اقدس ہوتا ہے یا شہادت مقدسہ، انہاں دیا مبارک روحاں بھی صعود کر دیا، آسمانہ دے دروازے کھلتے ہیں، اور قرآن پاک آخری پارے سورہ الفجر دے وچ موجود ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، حضور شیخ الاسلام والمسلمین زہد الانبیاء سلطان التارکین سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنجے شکر رضی اللہ عنہ جیسی ہستیاں جڑے 5 محرم الحرام 664 ہجری آج 1446 سنے ہجری 18 سال کم 800 سال یعنی 782 سال جنہاں دے وصال اقدس نو اس دور دا عجوہ دھن اج دا پاک پتن شریف آپ دا وصال اقدس 782 سال پہلے آپ جیسی ہستیاں دا جس لئے وصال اقدس تو یہ تمام عالم علوی دے راستے تو گزر دے این عرش الہی تے بن کے وصال تو بعد انہاں دیا روحاں اللہ دی بارگاہ سجدہ ریز ہو گئی، سبحان اللہ، احادیث سیاح مسند امام احمد اٹھاؤ، دیگر کتنی کتب حدیث چ حدیث صحیح ہے جتھے اساں مسلمان میت دے جسم نو غسل دی تیاری کرتے جویں ہی غسل دا عمل شروع ہون لگدا ہے اللہ پاک دا حکم ہوندا ہے فرشتے اس فوت شدہ مسلمان دی روح نو لے کے قریب ہی کوئی درخت موجود ہے، دیوار ہے، اونچی جگہ وفات پاون والے دی روح فرشتیاں دے نال موجود ہوندی ہے، وَإِنَّ الرُّوحَ لَتَنْظُرُ مَنْ يَتَوَلَّى أَمْرَ غُسْلِهِ وَكَفَنِهِ، اور روح باقاعدہ دیکھ رہی ہوندی ہے میرے جسم نو غسل کون ملا رہے، کفن کون پہنا رہے، پیارے بیٹے، جگری دوست، پیر و مرشد آل رسول علیہ السلام سادات کرام دی کوئی پاکیزہ ہستی، سب سادات ماشاءاللہ پاکیزہ ہستیاں، سادات کرام دی بابرکت ہستی، وہ امام صاحب جی دے پیچھے پنجگانہ نماز جمعہ عیدین بندہ دینی معاملات خوشی نال چلیں دے، انہاں کریم ہستیاں جو کوئی ہوئے
فوت ہومن والے نو سب تو پہلی زندہ دی طرف ہوئے راحت پہنچتی ہے۔ سبحان اللہ جویں ہی غسل دی کاروائی مکمل ہو گئی، کفن پہنایا گیا، کفن دا آخری بند جس لے بند کرن دا مرحلہ آندا ہے، فرشتے فرمیندن تینوں جسم ہی تا داخل ہومن دی اجازت نہیں، لیکن اللہ پاک دا حکم ہے بن اپنے کفن دے اندر اپنے جسم دی بیرونی سطح دے نال لپٹ بن، چنانچہ روح تو چل دی ہے فوت ہومن والے بندے دی، اور احادیث صحیحہ دے وچ ہے اپنے کفن دے اندر جسم دی بیرونی سطح نال لپٹ بندی ہے۔ ہن اٹھاؤ بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 181 کتاب الجنائز باب و اثبات عذاب القبر، محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا فاحتمر الرجال علی اعناقہم، تسا اپنے متوفا فوت شدہ مسلمان دی جس لے میت نو جسد نو تسا اپنے موڈیاں دے قبرستان دی طرف یا جنازہ گاہ دی طرف لے کے چل دے ہو، فرمایا چونکہ روح جیڑی ہو کفن دے اندر جسم دی بیرونی سطح نال لپٹی ہوئی ہے، چار پائی اور جنازے تے نال فوت ہومن والے دی روح ساریاں طاقتاں کمالات روح نو ہیں، فرمایا ان کانت صالحتن، اگر او فوت ہومن والا حافظ حاجی منظور احمد اویسی صاحب جیسا نیک صالح انسان ہے، فرمایا تقولو اس دی روح مسلسل کلام کر رہی ہے اور آکھ رہی ہے قد مونی، میرے عزیزو، میرے بچیو، میرے دوستو، جس طریقے پہلے میرے اتے کرم کیتا نے، مہربانی کیتی نے، جلدی غسل دیتا نے، کفن ہن کرو، جلدی میرا جنازہ پڑھاؤ، مختصر دعا کرو، قدمونی، اور جلد از جلد میری قبر تک میں نو پہنچاؤ۔ سبحان اللہ کیونکہ اس نو نظر آ رہے ہیں اساں ہیں عالم دنیا دے وچ، ساڈی اکھاں تے حجاب بشری، جویں ہی ساڈی وفات دا وقت قریب آندا ہے اس وقت تو لے کے اگاں تک سارے حجابات ساڈے تو ہٹ ویندن۔ قرآن پاک فرما رہے کشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، اے میرے پیارے بندے اج سارے حجابات اور غطاء اور پردے اسا تیری اکھاں تو ہٹا چھوڑے، فبصرک الیوم حدید، اج تیری اکھ بڑی تیز ہے پئی۔ سبحان اللہ وہ حقائق جڑے پہلے عالم غیب چن پردے چن جنہاں دی خبر قرآن نے اپنی آیات وچ عطا فرمائی ہے، میرے پیارے محبوب علیہ السلام اور انبیاء ما سبق علیہ السلام نے تانوں خبراں دتیاں، میرے کاملین نے تانوں خبراں دتیاں، لیکن تساں دے آوے ساڈی عقل نہیں منیندی، ساڈا دل نہیں منیندا، فبصرک الیوم حدید، اج چونکہ سارے حجابات غطاء اور پردے اساں ہٹا چھوڑے، اج تیری نگاہ بڑی تیز ہے، او حقائق جڑے پہلے تینوں سمجھ ہی نہ آندے اج تو خود انہاں نو بالمشافہ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ روح دا تعلق عالم برزخ نال ہو چکا ہے۔ اس نو نظر آ رہی ہے کہ جامع ترمذی پہلی جلد کتاب الجنائز صفحہ 127 حدیث صحیح امیر المومنین سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تو مروی کہ ساڈے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ان القبر لاول منزلۃ من منازل الاخرۃ فروضۃ من ریاض الجنۃ او حفرۃ من حفر النیران او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، ساڈے محبوب علیہ السلام نے فرمایا بے شک قبر آخرت دی منزلاں دی چوں سب تو پہلی منزل ہے، اما روضۃ من ریاض الجنت، یا تے جنت دے باغاں دی چوں ایک عظیم باغ ہویا کردی ہے روضۃ الجنہ، ٹھیک ہے جی، او حفرۃ من حفر النیران، یا خدا نہ خواستہ بھڑکدی ہوئی اگ دے گڑھیاں اور ٹویاں دے وچوں ایک بہت بڑی بھڑکدی ہوئی اگ دا یہ ٹویا ہویا کرتی ہے، چونکہ وہ نیک اور صالح انسان ہے، مغفرت یافتہ ہے، اودی روح دا تعلق عالم برزخ نال قائم ہے، ساڑے اتے اکھی اتے حجاب غطاء اور پردہ ہے، سانو قبر صرف ایک ٹویا نظر آ رہی ہے مخصوص صورت دا، جڑا وفات پا چکا ہے نا اودی روح دا تعلق چونکہ عالم برزخ نال ہو چکا ہے، اس نو پتہ ہے اللہ نے میری قبر نو جنت دے باغاں چوں باغ، اور چونکہ روح نے جتنا بھی وہ فیض جنت دے باغ دا نعمتاں تو حاصل کرنا ہے اور روح نے جسم دے ذریعے حاصل کرنا ہے، کیونکہ عذاب ہوئے تو وہ بھی روح اور جسم اکٹھے تے ہوندا ہے، اگر جنت دی نعمت ملے قبر دے وچ تو وہ بھی روح اور جسم اکٹھے ادراک کرنا ہے، لہذا روح اکیلے چونکہ ادراک نہیں کر سکتی، لہذا دی قدمونی اگلی نیکی میرے اتے چڑھاؤ، میرے جسم نو جلدی میری قبر تک پہنچاؤ، وَإِن كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ، اور اگر خدا نہ خواستہ انسان نیک نہیں تو بخاری پہلی جلد صفحہ 181 کتاب الجنائز، مسلم دوسری جلد باب عذاب قبر صفحہ 385 ہے مسلم دا دوسری جلد، مسند احمد جامع ترمذی نہ تمام کتاباں چ حدیث صحیح ہے، محبوب علیہ السلام نے فرمایا ان کانت غیر صالحۃ، خدا نہ خواستہ انسان غیر صالح ہے، ہاں جی برائیاں دی طرف زیادہ توجہ ہے، غافل ہے، نافرمان ہے، فرمایا روح دی بھی کفن وچ لپٹی ہوئی ہے، وہ بھی کلام کر رہی ہے اور آکھ رہی ہے یا ویلہا اینا تذہبونی، اے لوگو اگاں تا ویل ہے،
تباہی ہے، ہلاکت و بربادی میں نظر آ رہی ہے میرے واسطے عالم برزخ۔ اینا تذہبونی، من کتھے لے کے جا رہے ہو؟ یہ اینا مقام دے متعلق جڑا استفہام دا کلمہ، اور اتنے استفہام انکاری ہے، مانے کہ میں نے اس پاسے نہ لے کے ونیو، اگاں تا عذاب ہی عذاب ہے، تکلیف ہی تکلیف ہے۔ اینا تذہبونی، من کتھے لے کے جا رہے ہو؟ میں نے نہ اس پاسے لے کے ونیو۔ ہاں جی، یہ مسلسل کلام کر رہی ہے۔ جنازہ گاہ آ گئی، احادیث صحیحہ دے وچ جس لئے جنازہ پڑھایا جا رہے ہوندے، فرشتیاں دے نال روح قریب سامنے فاصلے تے کھلوتی ہے، وَتَنظُرُ دیکھ رہی ہے، مَن یَؤُمُّ النَّاسَ فِی الصَّلَاةِ عَلیٰ جَسَدِ، یودے جسم دے نماز جنازہ پڑھاون والے دی امامت کون کر رہے؟ کیڑے کیڑے میرے عزیز، میرے بھرا، میرے سنگی ساتھی میری جنازہ اور دعا دے وچ شامل ہیں۔ جویں چاہ کے چل دین، وقت و کفن دے اندر آ ویندی ہے، جسم دی بیرونی سطح دے قریب لپٹ گئی۔ جس لئے تدفین دا مرحلہ آیا، فرشتیاں دے نال روح جڑی ہے کفن تو باہر آ کے فرشتیاں دے نال کھلوتی ہوئی ہے اور دیکھ رہی ہے۔ یہ باقاعدہ مسند احمد وچ کتنی اسناد نال حدیث صحیح ہے، محبوب علیہ السلام نے فرمایا بالکل روح دیکھ رہی ہوتی ہے، من یدلیہ جیفتہ فی حفرتہ، اس دے جسم نو کیڑے کیڑے عزیز ہیں جڑے اپنے ہتھاں دے نال محبت نال قبر دے وچ اتار رہے ہیں۔ کون ہے جڑا میری قبر دے مٹی سٹ رہے ہیں؟ کون ہے جڑا محبتاں دا اظہار کر رہے ہیں؟ اور جویں ہی قبر مکمل طور تے اہیلا علیہ التراب، مٹی درست کر دیتی گئی، ہن فرشتے ملائکہ کرام مدبرین امر جنہاں دا شعبہ ہے وہ فرمائے دن، اے فلان ابن فلان، حکم ربی ہے، اس زمین دے وچوں گزر کے اپنے جسم میں داخل ہو گئے۔ روح تو جلدی اور باقاعدہ جسم وچ آ، اس نو آکھا ویندا ہے مسئلہ اعادت روح، روح دا لوٹایا ونجنا۔ اور ساڈی جیڑی علم کلام، علم عقائد دی کتاب تو دیکھ سو، سب دوی تو نظر آسی انا اعادت الروح حقن، روح دا قبر وچ لوٹنا حق کے پیا۔ یہ تواتر دے نال مسئلہ موجود ہے۔ ابو داؤد شریف دوسری جلد سیدنا برا ابن عازب انصاری رضی اللہ عنہ دی حدیث طویل، حدیث صحیح و سند موجود ہے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا وقت باقاعدہ فرشتے حکم کر دیں کہ اللہ پاک دا حکم ہے اپنی قبر دے وچ، اپنے جسم دے وچ لوٹ ون، وہ قبر دے وچوں گزردی ہوئی۔ کئی میرے پیارے بچے سوال کر دیں استاد جی وہ قبر دے تا ہزاراں من مٹی آ گئی، کس طریقے ان روح دے وچوں گزر سی؟ میرے پیارے عزیز، روح جوہر لطیف ہے۔ قرآن پاک فرماتا ہے لو کنتم فی بروج مشیدۃ، سیسا پلائی ہوئی دیواراں بنا لو اپنے کلے دیاں، اور جہاں دی موت قریب دیکھو اس نو دے وچ محفوظ چکرو۔ آج جدید ٹیکنالوجی دا دور ہے، تو انو پوری دنیا دے وچ آلہ تو آلہ فولاد اور لوہے دی جتنی بھاری تو بھاری گیج دا لوہا بڑھا سکتے ہو، چوڑی لوہے دی پرت بڑھاؤ چا، اس دا بڑھاؤ چا ایک کمرہ، اور اس نو اتنا ٹائٹ رکھو کہ ایئر ٹائٹ ہوئے، ہوا ہی نہ بھی جمائی سکے۔ جہاں دی موت قریب دیکھو، قرآن فرما رہے اس دے نال تسا مصنوعی ساری دی زندگی دے اسباب، گیس جناب آکسیجن دا مصنوعی انتظام چکرو، دیگر ضروریات کر کے تساں جیڑی دنیا دے سب تو زیادہ بھاری لوہا بڑھا سکتے ہو نا، جدے کسے ٹینک دا گولا اثر نہ کرے، کوئی میزائل جس نو نہ پھاڑ سکے، ہاں جی اد بھی تساں ایئر ٹائٹ کر کے اس نو بند چکرو، تے سمجھو بھئی ہن اس دی موت دا فرشتہ تے اتنی چوڑی لوہے دی دیوار چوں کیویں داخل ہو سی، لہذا ساڈا بزرگ زندہ رہا سی۔ اللہ پاک فرماتا ہے اینما کنتم، جتھے محفوظ کرنا نے کر گنو، جیڑی ٹیکنالوجی کام وچ لے آونی نے لے آؤ، یدرک کم الموت، جتھے بھی تساں ہو سونا ملک الموت اسرائیل علیہ السلام ایگزیکٹ ٹائم تے آ کے تواڈی روح نو قبض کر گنسن، او خود دے وچوں لنگ بھی آسن، تواڈی روح نو لے کے بھی پار چلے ویسن۔ کوئی فرشتیاں دا جسم نوری ہے، جوہر لطیف ہے، روح انہاں تو بھی زیادہ، فرشتیاں دے جسم تو زیادہ لطیف ہے۔ ساڑے کئی عزیز پاکستان نیوی جناب کام کر دیں، انہوں دا ہر لمحہ عبادت نیک نیتی نال کام کریں، آئین دے دائرے دے وچ اپنی خدمات سر انجام دے۔ ہاں جی، تو وہ جناب بحر الکاہل دا ایک علاقہ ایسا ہے سمندر جیڑا سطح سمندر تو 11 کلومیٹر گہرائی پیا، ایک خاص گہرائی تک سارے جوان آب دوزاں دے وچ ویندن نیوی والے، ٹھیک ہے، وہ اتھے موجود ہوندے آب دوز دے وچ، تے کراچی ساڈے مرکز دے وچ پاکستان نیوی دے ہیڈ کوارٹر دے سگنل آ جا رہے ہوندے، رابطہ ہو رہے ہوندے، گل بات ہو رہی ہوندی ہے نہیں ہو رہی، انہاں نوں تو رہنمائی دتی جا رہی ہے۔ وہ بھائی تساں غاراں دے وچ بڑے بڑے بینکر بڑے ہوئے جتھے ساڈا ایٹم بم
چاہی دے پہاڑاں دے چو کتنا محفوظ تے تلے آئی پیا 1969 وچ نیل آرمسٹرانگ نے اپنے 3 ساتھیاں نال چند نو مسخر کیتا ہی اودے دل دی دھڑکن جس ویلے 56 منٹاں واسطے اپنی چاندگاری چوں باہر جویں چند تے اس نے قدم رکھا ہی اودے دل دی دھڑکن تیز ہو گئی آئی امریکہ دے نیو یارک دے خلائی رصدگاہ دے دے دل دی دھک دھک دی آواز زمین تے سنیندی پئی آئی نوٹ کریندی پئی آئی وہ جائزہ لے رہے ہیں کہ چند دی فضا کیسی اور معاملات کیسے وہ یار ساڑے سگنل ہر جگہ دوتے اپڑ ویندن اللہ پاک دا نظام یہ بندے دا نظام ہے خالق کریم دا نظام ہے اس واسطے مٹی وغیرہ کوئی رکاوٹ نہیں پڑتی کیا بخاری شریف حدیث سے صحیح نہیں محبوب نے فرمایا جو عذابان فی قبورہما وہ رستہ آئی پہلیاں امتاں دے اتھے 4-5 بندے دفنن اتنی صدیاں گزر گئیاں لوگاں اتھے رستہ چا بنایا محبوب اپنے جانور تے چند صحابہ کرام جنہیں سیدنا انس بن آپ اپنی سواریاں تے سوار اچانک حضرت دابت ہو آپ دا جانور پریشان ہو گیا اور محبوب نے فرمایا ساڑا جانور ساڑا احترام کریں دا نہیں یہ کدے بتکدا اور نہ کوئی اس طرح دا معاملہ ہے ضرور وجہ محبوب علیہ السلام نے توجہ فرمائی فوراً نزلہ اترے اور فرمایا ہناکا اکبرن ستتن او خمستن اتھے قبرانے محبوب نے ہکا فکر ہکا عدد فرمائی آپ نے فرمایا 5 قبرن وہ جڑا تابعی دا شاگرد تبا تابعی نا وہ فرماندا ہے کہ میں ذرا اشتباہ واقع ہو گئے میرے استاداں یا 5 دسایا یا 6 اے راوی نو مغالطہ لگ گئے محبوب نو کوئی مغالطہ نہیں آپ نے ہکا عدد دسایا یا فرمایا 6 قبرن یا فرمایا 5 اور فرمایا جانور اس واسطے پریشان ہویا ہے کہ یعذبان فی قبورہما 2 قبراں والیاں نو عذاب ہو رہے قبر وچ اما احد ہک نو اس واسطے عذاب ہو رہے کہ کانا یمشی فی الناس بن نمیمہ وہ لوگاں دے چغلیاں کھاندا ہے نمام ہے چغل خور ہے بڑے طریقے نال اس دے کول ساری گل کڈوا گھندا یودا ہمدرد بن کے اندروں منافق ہوندا ہے تے اس دے مخالف نو بن کے وتو گل چا پہنچیندا ہے دوہاں نو خوب لڑا دیندا ہے حالانکہ لڑے ہویاں نو مناون واسطے تو تانوں اپنی طرفوں بھی کوئی مناسب گل بناونی پوے یار پتہ ہوے کہ 2 بھرا لڑے ہوئے تے جان بوجھ کے بندہ ہک نال ہوے ملاقات تے آکھے یار میں پرسوں وہ عزیز ملا اس دے مخالف دا نا گنے یار وہ تیرے حق وچ بڑی دعاواں بیٹھا کریندا ہے آتا بیٹھا ہی بس کوئی نظر لگ گئی ہے سانوں کوئی سبب بن گئے ہاں جی جی دی وجہ تو اسا تھوڑے جائے آج کل لیکن اسا مستقل دور نہیں رہنا اللہ کوئی سبب بنے سی اسا ہنے ان قریب ساڈی سلو ہوئے سی اور تیرے حق وچ دعاواں بیٹھ حالانکہ دعاواں تے نہیں میرے دوستو ایسی اپنی بڑائی ہوئی گل بھی جڑی فتنے نو ختم چا کرے تے لوگاں وچ پیار محبت وہ بھی باعث رضا الہی بن ویندی ہے تے ایسا سچ جڑا لوگاں نو لڑاوے تے فتنے اور انتشار دا باعث بنے وہ اللہ دی ناراضگی دا موجب بندا ہے فرمایا کانا یمشی بالناس فی الناس بالنمیمہ تے او لوگاں دے چغلیاں کردا ہی معاشرے وچ انتشار افتراق لڑائی جھگڑے فساد فتنہ اس نو عذاب ہو رہے چغل خوریاں دی وجہ تو اور اما آسانی اور دوجے نو عذاب کیوں ہو رہے ایڈا غافل ہے کانا لا یستنزہ من البول وفی روایت کانا لا یستنزہ من رشاش البول چھوٹا پیشاب کرن لگیا کوئی نہ دیتا یہ جگہ پیشاب کرن دے مناسب ہے یا نہیں بجیڑے پاسے منہ آیا چھیٹے اڑدے پین پیشاب دی وجہ تو گٹے پلید ہو رہے ہیں جسم پلید ہو رہے ہیں پانچے شلوار چادر پلید ہو رہی ہے نہیں کوئی توجہ کرنی کہ بھئی میں کوئی جگہ ڈیگ گنا اپنے کپڑیاں نو بچاواں جسم نو بچاواں اور ابن ماجہ کتاب الطہارہ صحیح سند حدیث پاک ہے یا الہی سارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا استنزہو من البول اپنے چھوٹے پیشاب تو پاک رہا کرو فإن عامت عذاب القبر منہو میتنو جڑا اکثر قبر دا عذاب ہے وہ چھوٹے پیشاب دے چھینٹیاں دی وجہ تو ہوتا ہے تو فرمایا یہ چونکہ چھوٹے پیشاب دے چھینٹیاں تو اپنے آپ نہیں بچا کے رکھتا اس واسطے عذاب ہو رہے ہن دیکھو وہ عالم قبر اور برزخ چن محبوب عالم دنیا چن میں قربان ونجا محبوب دی نگاہ دا عالم کیا ہو سی محبوب اس عالم نو دے دے پین محبوب تا جس سواری تے سوارن اس نو بھی وہ نظر آ رہی ہے تاں وہ رک گئی ہے ہاں جی جنہاں دی سواری دی عظمت دا عالم اے ہے اس محبوب دی عظمت دا کیا عالم اسی محبوب علیہ السلام نو نظر بھی آ رہے ہیں عذاب بھی اور جس وجہ تو عذاب ہے وہ وجہ بھی محبوب علیہ السلام دے علم دے وچ اور مشاہدے حالانکہ آپ عالم دنیا چن آج کئی سارے پیارے بچے آدن جی محبوب تا وصال اقدس بعد عالم قبر و برزخ چن اسا عالم دنیا دے وچ ہیں وہ بھائی جن محبوب عالم دنیا چو میں عالم برزخ سامنے انہیں عالم برزخ چو میں عالم دنیا سامنے محبوب دے آپ دی نبوت اور رسالت اور ربط اور آپ دی خلافت اور نیابت الہی سارے عالمین تے جاری و ساری ہے
الغرض محبوب علیہ السلام وت رحمت للعالمین نو بھاویں پہلے انبیاء دے امتی مسلمانن اور انہاں دے کولوں کوئی ایسا معاملہ ہی جدی وجہ تو ہو رہے عذاب مت محبوب نے برداشت نہیں فرمایا کہ اے تنگی اور پریشانی چو میں نو رسائنہ دے کولوں انہیں گزر ونجو. حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی نالن محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایتونی بے جریدت ونجو جڑی کھجور کھلوتی ہے اپنا خنجر ہتھیار کٹو اور ایک شاخ کٹ کے گناؤ کھجور دی ٹیڑی کٹ کے گناؤ. فوراً چڑھ گئے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک شاخ کٹ کے گنائے محبوب نو پیش کی تھی. کھجور دی شاخ دے ڈوہائی سائیڈاں تے پترے ہوندے سر سبز. محبوب نے شکا ٹیڑی نو درمیان وچوں پکڑ کے شک کر چھوڑا. ادھے پترے ایک شاخ دے حصے تے آ گئے ادھے دوجے حصے تے غرضا ایک قبر والی جگہ تے چگڈی دوجی قبر والی جگہ تے. اور بخاری شریف دے الفاظ محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ ان یخفف بہما من عذابہما حتی ییبسا. جب تک کہ پترے اور شاخاں تر راسن سر سبز راسن اے اللہ دا ذکر کردے راسن انہاں دے ذکر دی وجہ تو اللہ تعالیٰ قبر والے دے عذاب تخفیف فرمائی رکھسی. اس وقت ایسا مسلمان اپنے عزیزاں دی قبر دتے جس وقت وینے تا کنڈیاں والی شاخ نہ ہوئے چونکہ نیک شگون لبنا ہے بد شگونی ٹھیک نہیں. کنڈیاں والی نہ ہوئے ککر دی شاخ نہ ہوئے میری دی شاخ نہ ہوئے. باقی اساں گلاب دے پھل گنوے نے موتیا چمبیلی یاسمین دے پھل گنوے نے سر سبز اور کھجور دے پترے گنونیوں تا این محبوب علیہ السلام دا مقدس طریقہ ہے. یہ چیزاں جب تک تر راندیاں سر سبز و شاداب قبر تے راندیاں یہ ذکر کر دیاں انہاں دے ذکر دا قبر والے نو فائدہ ہوتا ہے. بخش ہوئے تا درجات بلند ہوندے اور اگر خدا نہ خواستہ کمزوری ہے تو بخش دا ذریعہ. اچھا بھئی یہ کھجوراں دے پتے اور نباتات افضل ہیں یا اشرف المخلوقات اور ود اشرف المخلوقات انسانہ جو مومن افضل ہے یا نہیں ہے؟ اگر پترے اللہ دا ذکر کریں تو تخفیف عذاب دا باعث ہے تو مومن اگر ذکر کرسی قبر دوتے قرآن پاک دی تلاوت کرسی استغفار کرسی درود پاک پڑھسی قل هو اللہ شریف اس دا کوئی فائدہ نہ ہوسی. اس ذکر الہی دا فائدہ اس دا زیادہ ذکر الہی کیونکہ مکلف مخلوقات ہیں مومن مسلمان ہیں. میرے دوستو شریعت مبارکہ چے بالکل واضح ہے کہ اساں کدے بھی فنا نہیں ہوندے بلکہ دنیا دے ایک مرحلے جو اگلے مرحلے عالم برزخ وچ منتقل. حضرت حافظ صاحب بھی اتھے موجود ہیں. اس واسطے ان المیت لا یعرف من یزورہ و یستانس بی. صدیاں بعد بھی اگر قبر دتے ویسو تو میت جو کہ روح دا تعلق جسم نال موجود ہے میت پہچان رہی ہوندی ہے کہ میری قبر تے کون آیا کھلوتا ہے. اور جتنی دیر قبر تے موجود رہسو یستانسو میت نو باقاعدہ انس اور راحت حاصل ہو رہی ہوتی ہے. والدین دے حقوق دے وچ انہاں دی قبر شریف دی حفاظت بھی کرنی انہاں دی قبر شریف تے حاضری بھی. اور چونکہ اگلی ساری زندگی دے مراحل دا دار و مدار اس چند روزہ زندگی دتے ہیں. الدنیا مزرعۃ الآخرت. یہ حدیث پاک نہیں نبی علیہ السلام دا فرمان نہیں لیکن کتاب و سنت دی روشنی چ بزرگ اس سے نتیجے دتے ہیں کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ یہ دنیا دی زندگی آخرت دی کھیتی ہے. اج اگر اساں خیر والے پاسے اچھائی والے پاسے اللہ اور دے محبوب دی اطاعت چلے ہیں تو جویں ہی وفات تو بعد اگلا مرحلہ شروع ہو سی وہ کامیابی والا مرحلہ ہے اور وہ زندگی لمبی زندگی. اس واسطے اس زندگی کی طرف پوری توجہ کروں. حافظ قرآن دا عظیم مقام ہے. حافظ قرآن دا جس بستی علاقے جو گزر ہوئے وہ قدمہ دی برکت تو اللہ تعالیٰ اس بستی دے قبرستان تے 40 دیہاڑے عذاب قبر موقوف کر چھوڑتے ہیں. حافظ قرآن قیامت والے دن یتوج اباؤ مسلم شریف وچے والد نے حفظ نہیں کیتا امی جان نے حفظ نہیں کیتا لیکن بچے نو ایسا ماحول پرووائڈ کیتا نے کہ وہ حافظ قرآن بن گئے. قیامت دا دن ہو سی اللہ پاک فرضی میرے محبوب دی امت دے جتنے خوش عقیدہ با ادب حفاظ قرآن انہاں دے والدین نو ایک طرف کرو اور جنت دی چلیا کے نورانی تاج انہاں دے سراں تے پہناؤ. وہ اتنا روشن ہو سی کہ جویں اج کہندے گھر سورج آ بنے سورج اتنے نوری سالاں دے فاصلے تے کتنی نور اور روشنی ہے. گھر وچ آ بنے تے کیا عالم ہو سی. جنہاں نو ایک دفعہ تاج پہنا چھوڑا نا اعزاز دی خاطر عزت دی خاطر تاج پہنائے